ہمارے بڑے جو ہے نا، جتنے بھی بزرگ گزرے ہیں نا پچھلی نسلوں میں، ان کی ہاں کچھ عادات و اطوار ایسی ہیں کہ جن کا ہم ان جیسی عادات و اطوار اگر ہمیں نصیب ہو جائیں تو ہم پتہ نہیں کتنے کامیاب ہو جائیں۔ وہ جب بھی بیٹھتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، سوتے تھے، کوئی نعمت ملتی تھی، کوئی چیز حاصل کرتے تھے، کوئی کامیابی ملتی تھی، تو وہ ان کے ہر بول کے اندر، ہر لفظ کے اندر، ہر فکرے کے اندر، ہر بات کے اندر وہ اللہ اور اللہ کے رسول کو شامل کر لیتے تھے۔ میرے اللہ، کوئی اس کو کامیابی ملتی تو وہ کہتے تھے میرے اللہ نے مجھے کامیاب کیا ہے، میرے اللہ نے مجھے عزت دی ہے، میرے اللہ ہی مجھے کھلاتا ہے، یا اللہ یہ کھانا تو نے دی ہے، اللہ ہی مجھے پلاتا ہے۔ ہم پانی پینے کے بعد کہتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے پانی پلایا ہے۔ ان کے پرانے فکرے ایسے ہوتے تھے، میرا اللہ میرا مددگار ہے، اللہ خیر کرے گا، اللہ مہربانی کرے گا، اللہ کرم کرے گا، اللہ کا احسان ہے جی، اللہ کی مدد ہے جی۔ کوئی نعمت آ کے، کوئی لوگ آ کے جو ہے نا تعریف کرتے تھے، کہتے تھے جی یہ اللہ کا احسان ہے جی، میری اس میں کوئی اچھا کوئی فوتگی ہو جاتی تھی تو کہتے تھے جی اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ نے لے لی ہے، اللہ کے پاس ہی سب کچھ جانا ہے۔ لوگ آ کے کہتے تھے امر ربی، اللہ کا حکم ہے جی، آپ کا فلاں فوت ہو گیا، کہتے جی ہم نے مان لیا، اللہ کا حکم، ہم نے اس کو مان لیا، اللہ کی چیز تھی اللہ نے لے لی۔ تو وہ بات بات کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کو اور اس کو جو ہے نا وہ شامل کر لینا، یہ بھی ایک دعا ہوتی ہے، یہ بھی ایک مدد ہوتی ہے، یہ بھی ایک ایمان کا حصہ ہوتا ہے، یہ بھی زندگی کا ایک رخ ہوتا ہے، یہ بھی سوچ کا ایک رخ ہوتا ہے، یہ بھی عقیدے کے لیے اہم ترین چیز ہوتی ہے کہ آپ کی گفتگو میں شروع سے لے کر آخر تک درمیان میں کہیں نہ کہیں یہ نہ ہو کہ ساری گفتگو گھنٹے گھنٹے کی، دو گھنٹے کی، چار گھنٹے کی میٹنگ ہو، گفتگو ہو اور درمیان میں اللہ اور اللہ کے رسول کی، اسلام کی ایک بھی بات نہ ہو۔ تو کھایا پیا اسی کا، دیا ہوا اسی کا، صحت اس کی، جان دی ہوئی اس کی، مال اس کا دیا ہوا، نعمتیں اس کی دی ہوئی، اور اس کے درمیان میں ذکر ہی نہ ہو، تو یہ کتنی بے وفائی کی بات ہے۔ تو ہر بات میں نا آپ اللہ کا ذکر ضرور کیا کریں۔ اللہ، کوئی بندہ آئے اللہ کر دے گا انشاءاللہ، فکر نہ کرے، اللہ مہربانی کرے گا، آپ حوصلہ نہ ہاریں، اللہ ہے نا ہمارے ساتھ، اللہ دیکھ رہا ہے نا، اللہ سن رہا ہے نا، اللہ پاک نے پہلے نہیں دیا، اللہ ہی نے آج تک ہمیں زندہ نہیں رکھا، جس اللہ نے پہلے کھلایا ہے وہ اللہ بعد میں بھی کھلا دے گا۔ جو موت جو رات قبر میں آنی ہے، اللہ پاک کی مدد ہوگی، اللہ پاک ہی بچانے والے ہیں، اللہ ہی ہماری دشمنوں کے مقابلے میں مدد کریں گے، اللہ ہی یہ کریں گے۔ قیامت والے دن اللہ بڑا رحیم ہے، میں جس اللہ کے پاس جا رہا ہوں وہ سارے جہانوں کی ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ یہ حجاج بن یوسف سے جب آخری وقت میں ان کو جو بیماری لگ گئی تھی نا، جسم آدھا جانا وہ گرم اور آدھا ٹھنڈا، تو اس نے ماں کو بلوایا، اس نے اپنی ماں کو کہا کہ اگر کوئی تمہیں یہ کہے کہ میرے بیٹے کو زندہ جلا دو تو کیا تم اس بات کو تسلیم کر لو گے؟ تو اس کی ماں نے کہا تو ہے تو بڑا نافرمان، لیکن میں اس بات کو کہوں گی نہیں کہ اس کو زندہ جلا دو۔ پھر وہ بڑا مطمئن ہو گیا، کہنے لگا کہ میں جس اللہ کے پاس جا رہا ہوں وہ سارے ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ اس وقت کے علماء نے فتویٰ دیا ہوا تھا کہ یہ جہنمی ہے، لیکن جب اس کے یہ بول گیا نا ان لوگوں کے پاس، تو انہوں نے کہا کہ اب اس کے جہنمی ہونے میں شک پڑ گیا ہے، کیونکہ اللہ رحیم ہے، وہ جس کو چاہے معاف کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے بات بات میں اللہ کی محبت، اللہ کی عظمت، اللہ کی عطا، اللہ کے احسانات، اللہ کی دی ہوئی نعمتیں، اللہ کو یاد کرنا، اللہ کا شکر ادا کرنا، کوئی دنیاوی کوئی اچھی چیز دیکھیں اس کے اوپر سبحان اللہ کہیں، کوئی پہاڑوں کو، خوبصورتیوں کو، رونقوں کو، محفلوں کو اور عزتوں کو، اپنی اولاد کو دیکھیں تو اس کے اوپر سبحان اللہ کہیں، الحمدللہ کہیں، اللہ اکبر کہیں۔ تو بات بات میں اللہ کو اپنی گفتگو میں شامل کرنا، یہ اس دور میں سب سے زیادہ کم ہوتا جا رہا ہے، اور اس وجہ سے انسان اللہ کی مدد سے محروم ہو رہا ہے۔ تو اس اپنی گفتگو میں اللہ کو ساتھ شامل کر لیں، آپ دیکھیں گے غیبی مدد آپ کے ساتھ شروع ہو جائے گی۔